नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी I'm starting। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। First of all, ladies, jazakallahu khairan to all of you for taking your time out, coming down over here. I hope you enjoyed the Behishti Zevar, Masla Masail, and the path to perfection. Hazrat Maulana Masihullah Sahab today talking about Qillatul Manam, reducing sleep and staying awake more. We'll talk about that a little bit, inshallah. First, I just want to remind each and every one but it's not working that message है वो खदीजा ने हाथ लिए इस करने So first of all, I want to remind everyone about Shaban, Shabi Barat. Shaban is a very blessed month. They say, many mashayikh among Salaf say, Rajab is the month of planting the seeds, sowing the seeds in the field, and then Shaban is the month of watering that field, and Ramadan is the month of harvest. So let's give some water to our spirituality so we can reap the rewards in the month of Ramadan. Are you going to have to go there? Okay. Mr. Bula is on it. He's working on it. Talk to him. Tell him what to ask him what to do. Okay, bhai. Some communication problem. I think I'll have to start again. चलो दुरूद शरीफ पढ़ो बैठे बैठे अल्लाह मसला आसान कर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन फसहिल या इलाही कुल्ल साबी बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सल्ली जी થઈ ગયું ચાલો बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद respected ladies, first of all, Jazakumullahu khairal jaza wa ahsanal ata for coming down. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for every step you took from your home to attend this program. You know, when as I mentioned this hadith, that when a person walks to the masjid, then for every step he takes, one hasana is recorded in his amal nama and one sayyi'ah is erased, removed, and one rank is elevated in Jannat. For every step, 100 steps, 200 steps, 300 steps. So later on after Bayan, someone asked me, Maulana Sahab, what if we come in our car? We miss out on those steps. I said, bhai, your टायर भी तो घिसता है ना और पेट्रोल भी खर्च होता है गाड़ी का खर्चा होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कुछ ना कुछ तो देंगे हाँ इतना है कि मैंने कहा कि जरा गाड़ी थोड़ा पार्क योर कार विद डिस्टेंस एंड वॉक अ फ्यू स्टेप्स so inshallah those ladies who came by car you will get sawab as well many came from distance like Maulana Ismail Sahab from Batli Dewsbury so mashallah he's been traveling for over an hour or so. So Maulana Ismail Sahab, Maulana Harif Mamaniyat Sahab will get more sawab inshallah. Allah reward you for your muhabbat and your efforts
May Allah be pleased with you. May Allah give you barakah, taraqqi. May Allah give you His qurb, His ma'rifat, His gnosis. This is why we get together over here, and we have named this program Tazkiyah program. Tazkiyah to nafs. Our nafs can be cleansed and purified. हमारा दिल पाक साफ हो जाए, उसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं. तो first of all, we will talk about what we just read from Maulana Masihullah Khan Sahab. But first, just want to mention a little bit about Shaban, Shab-e Bara'at. We are going through the month of Shaban, and as some mashayikh say, reported by Ibn Rajab al-Hanbali in Lataif al-Ma'arif, that Rajab is the month of sowing seeds, and Shaban is the month of irrigating, giving water to the fields, and then Ramadan is the month of harvest. So we are going through the month of Shaban. Let's give some water to our ruhaniyat, our ruh, and our spirituality, so the ruh gets fresh, and inshallah, with its freshness, we can reap the rewards and the harvest in the month of Ramadan, and our spirituality is enhanced, our ruh is cleansed and purified. Then we can receive and do istiqbal of Ramadan with a clean, pure heart, and benefit ourselves, our family members, and those around us. Shaban, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam used to keep lots of rozas in Shaban. Tahajjud, he used to pray all throughout the whole year. He never had to make an effort like we have to make an effort to pray tahajjud. His tahajjud was consistent. It seems many fuqaha say that it looks like tahajjud was wajib on him. And roza, he used to keep lots of nafil roza. You know, when we analyze his rozas, his fasting, it seems that from the 12 months of the year, he would be keeping roza for 6 months. Total rozas. Ramzan full month, Shaban nearly full month, Monday and Thursday, Ayyam Bees 3 days, and then special occasions like beginning of Muharram, first 10 days of Muharram, first 10 days of Zulhijjah. So Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam loved rozas. Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu was on his deathbed, and he said, I used to love life, but not for dunyavi purposes, but because I used to love fasting in the hot summer days. Some mashayikh used to fast in summer, not in winter. And they said that in summer very few people fast. So in winter lots of people fast. So in summer Allah's rahmah is showering upon those hearts, and they are few, so they get more mercy and more rahmat. So we need to fast, especially in this month of Shaban. Hazrat Aisha radiallahu anha says, sometimes I used to have my qaza roza from last Ramzan. I would not be able to do them qaza until Shaban, when Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam would be fasting and I would fast with him, so my qaza would be done. And this shows that we should help one another for rozas. If you have any qaza on you, make them up, and your husband both can get up for suhoor. Maybe your grown-up children, make them fast as well, and easy for everyone if we do it together. If we can't keep a lot of fasts in Shaban, then at least the 3 ayyam bees, 13, 14, 15, or 14, 15, 16 ayyam bees. Today is the 13th, tomorrow is 14th, and Tuesday is the 15th. So if not today, then maybe Monday, Tuesday, Wednesday, 14, 15, 16. Keep these 3 rozas. If you can't keep all 3, then at least keep one, which is on Tuesday. And many fuqaha have said that this 15th Shaban roza is mustahab, desirable, because it's mentioned in a hadith. Though the hadith is da'if in chain, but it's not mawdu', it's not fabricated. So da'if hadith can be used for fadailul a'mal. This is an agreed upon principle. So we should try and keep
3 rozas if possible. If not, then at least 1 roza. Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayhi said that these rozas in Shaban are to train us to get ready for Ramadan. Because when we have habit of keeping rozas in Shaban, then Ramzan rozas will be easy for us. Otherwise, if we did not keep any rozas in Shaban and suddenly we start in Ramadan, we're going to get headaches for the first few rozas. And the first few rozas are going to be really hard and we'll struggle in them. So we get into this habit. So make this niyat that I want to train myself for the rozas of Ramzan, and also this niyat that I want to follow the sunnat of my Nabi sallallahu alaihi wasallam, and you will get thawab for ittibai sunnat as well. You're keeping rozas for ittibai sunnat, and you will get thawab for that ittibai sunnat as well. The reality is that we need to understand, this very basic, simple hadith. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunya is the farmland, the farming field of akhirat. Just as a farmer works really hard and tirelessly for 6 months, sowing the seeds, and then running around with the tractor over here, and in the poor lands with the ox and the cart and the whatever is needed, and getting some mazdoor laborers and working really hard, and then irrigating, giving water to the whole field. Sometimes when the rain is delayed, they have to use pumps and take water out of the wells and then farm the lands. So they have to work really hard. Now, if someone sees the farmer working hard, he will think that, oh, he's wasting his time. He's not getting anything. He's just tilling all the mud and soil, up and down, and there's nothing, no rewards to it. He'll pass by. But when he comes back to pass from there after 6 months, and he sees that the field is filled with crops and harvest, and the farmer sees the reward of his effort, and he stands at this top of the field and sees all the harvest and is really happy and chuffed at the reward of his efforts, then the person who said he was foolish will feel himself foolish. Similarly, as he worked for 6 months to get his reward, we have to work for 60 years of our lives to get the reward on the day of judgment, inshallah. And on that day, some people will be millionaires, others will be billionaires, others will be trillionaires and zillionaires, with nekiyan hasanat like mountains and mountains and mountains. And others will come with handful, really poor. So we don't want to be poor on that day. We want to have the last laugh. We don't want anybody to laugh at us. We want to laugh at others, like the farmer who will laugh at that person who was criticizing him. So on the day of Qiyamah, those who were laughing at people in this dunya for working hard, they will be laughed at. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. The Iman wale will be laughing at the kuffar on the day of judgment, and they will be told, هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. You used to laugh at us in the dunya, but today we are having the last laugh. So this dunya is in reality to work for the akhirat, and we need to go into the mujahadat of our Salafi Salihin to understand how they made struggles and efforts, and they worked for the akhirat, and they had no concern for this dunya. Their main concern was their akhirat. Akhirat was in front of their eyes all the time. Anything happened, they have akhirat in front of them. How is this going to benefit me in akhirat? Is it going to benefit me? Is it going to harm me? If it was going to harm in akhirat, they would leave it. If it was going to benefit, then they would do it. So we should always have our life after death in front of our eyes. This is the attitude, behavior of the Salaf. Now we come to our today's lesson in Path to Perfection. आज हमने, चूंकि इंग्लिश में पढ़ लिया है, मैं थोड़ा उर्दू में समझाता हूँ. हमने आज क्या पढ़ा
کم سونا، قلت منام. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اس کتاب یا ریڈنگ شریعت اور تصوف اور اس کا ٹرانسلیشن پاتھ ٹو پرفیکشن، ویری نائس ٹرانسلیشن. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ سلوک اللہ کے لیے وہ 4 مجاہدے ضروری ہیں. اس میں لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا قلت طعام، اس سے پہلے پڑھا تھا قلت کلام، اور آج ہے قلت منام، اور آگے ہے قلت اختلاف مع الانام. قلت کلام، talk less. Don't go to pay all the time. What's the benefit of talking excessively? Avoid that. Number 2, qillat ta'am, eat less. Minimize your intake. Check what you're eating, halal, haram. Even halal food, don't consume more than what you need. Don't go beyond the limits. And number 3, today's sabak is about kam sona, qillat manam. Don't sleep too much. Well, first of all, we look at the sunnat of Nabi sallallahu alayhi wasallam. How was his sleep? Did he sleep too much or did he sleep just enough? You tell me. You know the hadith that Habiba radiyallahu anha, Ummul Mumineen, reports that Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam used to sleep in my house, and the bedding on which he used to sleep was doubled. So one night I made it quadruple, so it becomes a bit softer, so you can sleep on it properly. So when he got up in the morning, he said, there is something different in the bedding. What happened? And she said, well, it was double, so in order to soften it, I made it 4 times. I rolled it, wrapped it 4 times. And oh, is that why I was struggling to get up for my tahajjud? Said, no. Leave it as it was, double. Don't make it 4 times. Now, today, we look for the most coziest, comfortable mattress so we can sleep more. The best bed, the most expensive one. Now, where is Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam and where are we? I'm not saying we sleep on the floor like he used to, or sleep on sheet which is only doubled. Of course, we can have our nice beds, and because our lifestyle is different, we can't live like he used to. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam sunnat, Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi said in Darul Bari when he came in his last years, that Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam ki sunnat 2 तरह की हैं. ایک تو وہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو ان پر ضرور عمل کریں، اور جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پینا، مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا، کپڑے پہنے تو اس کی سنت، کھانے پینے کی سنت، سونے کی سنت. دوسری سنتیں وہ ہیں کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، جیسے لمبے لمبے کثرت سے روزے رکھنا، صوم وصال، کئی دن بھوکے رہنا، اور اس طرح فرش پر سخت بستر پہ سونا. یہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ said کہ ایسی سنت پر عمل تو نہ کریں، لیکن ایسی سنت کے ساتھ محبت ضرور ہونی چاہیے. حضرت نے پھر مثال دی، جیسے ایک ڈائبٹیز کا مریض ہے تو وہ مٹھائی اور زردہ اور جلیبی اور شوگر یہ کھاتا تو نہیں ہے، لیکن اس سے محبت تو کرتا ہے، پسند تو اس کو ضرور ہے. اسی لیے کبھی کبھار ذرا منہ مار دیتا ہے کہ چلو یار آج ایک گولی زیادہ کھا لیں گے، ذرا جلیبی لاؤ یار. تو یہ کبھی کبھار، کیونکہ اس کو محبت ہے اس سے. تو حضور کی ایسی سنتوں سے محبت تو ہو. یہ نیچے فرش پہ سونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے گھر میں اچھا بستر بھی رکھیں، نو پرابلم، لیکن یہ کہ ذرا نفس پر تھوڑا مجاہدہ بھی کریں، وقت پر اٹھ جائیں، الارم سیٹ کر دیں، اپنی ہیبٹ ایسی بنا لیں کہ ذرا جلدی اٹھیں، سویرے اٹھیں، کچھ تہجد پڑھ لیں، اس کی محنت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو عجیب تھی، تھوڑی دیر سوتے اور اٹھ کھڑے ہوتے. کبھی تو عشاء بعد آئے ہیں، ذرا سے لیٹے ہیں، اور تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ دعینی اعبد ربی،
اب دیکھیے خوبصورت ینگ وائف ساتھ میں لیٹی ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے میرے رب کی عبادت کرنے کی اجازت دینا، پرمیشن دے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ بھی کہتے ہیں حضور میں کون روکنے والی ہے آپ کو، کیجیے آپ عبادت۔ آپ فریش وضو فرماتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہی شب برات تھی 15ویں شعبان کی رات، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے برابر میں نہ پایا، مجھے کچھ وسوسے آنے لگے، میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور میرا ہاتھ آپ کے تلوے پر پڑا، اور سجدے میں آپ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اے خدا، میں تیری خوشی کی پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے، اور تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں تیری سزا سے، اور تیری ذات کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے، اور میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسی تعریف کا تو مستحق ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی رات تھی شب برات کی، اور حضور میرے برابر میں نہیں تھے، تو میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور نے دروازہ کھولا اور چپ چاپ سے باہر نکلے، دروازہ بھی دھیمے سے بند کیا۔ اب مجھے شک گیا کہ دوسری بیگم کے پاس جا رہے ہیں، تو میں نے بھی اٹھی اور میں نے جلدی سے اپنا برقع پہنا اور ذرا دور سے حضور کو فالو کیا، تو آپ تو چلتے 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 ہی ended up in بقیع الغرقد، and he went there and he stood over there and he stood for a long time فقام فأطال القيام، and then when he was returning I turned around as well. So I started walking fast. He started walking fast as well. I started running. He started running as well. And I rushed home and I entered and I just lied down in my bistara and I was breathing heavily. So Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam came and he said, Aisha, what's up? Why are you breathing so heavily? And she said, nothing. No, something's wrong. Were you the person running ahead of me? I said, yeah, it was me. Why? What happened? Do you think Allah and His Rasul are going to do zulm on you? And then he said, the thing is that when I lie down, Jibreel alayhi salam came and he gestured to me quietly. So I stood up and I listened to him and he said, Allah is instructing you to go to Baqi'ul Gharqad and pray for those who are buried over there. Now I didn't want to disturb you, so I opened the door quietly and left quietly, so that you don't wake up. I thought you were sleeping. Now, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, spending night in this manner, sometimes in ibadat, sometimes in sajda, sometimes in qiyam, reading long, surats, spending long hours standing in front of Allah. This is his mujahadat. And in the beginning, a salik has to do mujahadat. You are on the road of suluk ilallah, you have to do mujahadat. I was reading this book, Majlis Sufiya. It says in here, Hazrat Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah alayhi رات کو کم سوتے اور بالعموم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ عموماً generally حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ would pray فجر نماز with the wuzu he did for عشاء۔ کلام پاک ایک بار دن میں اور ایک بار رات میں ختم کرتے۔ مجاہدہ کی ابتدائی دور میں جب کسی شہر میں وارد ہوتے تو قبرستان میں قیام فرماتے، مگر جب لوگوں کو خبر ہو جاتی تو وہاں توقف نہ کرتے، چپ چاپ کسی اور طرف روانہ ہو جاتے۔ یہ this is the word I want you to think. مجاہدہ کی ابتدائی دور میں so a salik who gets bayat and who does mujahadat and who goes on this path,
in the beginning he has to work hard. So Hazrat used to stay in Qabristan. Imagine, हमको तो रात के वो कब्रिस्तान जाते हुए भी डर लगता है, और हजरत तो कब्रिस्तान में 24 घंटे क़ियाम फरमाते, रात भी और दिन भी। और कुरान शरीफ दिन में एक पूरा कुरान शरीफ, रात में एक पूरा कुरान शरीफ पढ़ते, और ईशा के वुजू से फजर पढ़ते। हमसे तो एक रात भी ऐसा नहीं हो पाता। और ये मशाइख इन्होंने मुजाहिदा किया, तब जाके चिश्ती अजमेरी बने, ऐसे वैसे नहीं बने चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। तो ये है मुजाहिदा के इब्तिदाई अय्याम में, यू हैव टू स्लीप लेस, you have to pray your tahajjud with pabandi, you have to get up in the middle of the night, you have to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. We see the state of, ladies of the past who used to do mujahadat, sahabiyat, tabi'iyat, tabi'iyat, the Rabia Basriyas of their times, pious ladies. Read about them, follow in their footsteps. Darda, As-Sughra and Al-Kubra, there are two Dardas. Because Abu Darda radiallahu anhu had two wives. And Darda Al-Kubra is Sahabiyya. But Darda As-Sughra is Tabi'iyya. And she was Hafiza, Alima, well-versed with Quran Sharif. When Abu Darda radiallahu anhu died, he said to her, that Darda, I heard Nabi sallallahu alayhi wasallam say, Al-mar'atu li akhiri azwajiha. A woman in Jannat will be for her last husband. So, I want you to stay with me in Jannat, don't get married after I die. And she said, okay, my promise. When Abu Darda died, Sayyiduna Muawiyah radiallahu anhu sent proposal for her. But she said, nope, I don't want to marry you. I made this promise with Abu Darda, I want to stay with him in Jannat. Now this mas'ala, this is hadith which he narrated. There are other aqwal which Imam Qurtubi has narrated in Tazkiyah. One is that if a woman had married multiple times during her life, then in Jannat she will be given an option, a choice, to stay with whichever husband she wants to. And number two, second and third opinion is that she will stay with the one who had most good akhlaq and best characters, who used to treat her in the best way. So she will be with him. So anyhow, Darda afterwards, after the death of Abu Darda radiallahu anhu, used to do lots of mujahadat. And ladies used to come to her, she would teach them, she would narrate many hadith. And in Ramadan, she would have ladies of the neighborhood come to her house, and they would just busy themselves in worship throughout the night, in tahajjud, nawafil, tarawih, and they would be reading their own nawafil. They wouldn't get together for gossip, like sometimes our ladies do in Ramzan, कि चलो भाई साथ होकर के फिर जरा मजे आएंगे, बातें करेंगे, गपशप। तो अलम तरा के जरिए जल्दी जल्दी धड़ाधड़ 20 रकत मार दी, और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बैठ के गप्पे मार रही हैं, और गिबतें हो रही हैं, इधर उधर की तेरी मेरी हो रही। ये नहीं, वो तो मुसलसल पूरी रात इबादत में निकल दी थी उनकी। तो ये हजरत उम्मु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। हजरत हफ्सा बिन्ते सीरीन, मोहम्मद इब्ने सीरीन की बहन है। She used to worship Allah a lot. At night she would get up for tahajjud, and her khadima would light the lamp for her and put some oil in there and light the lamp, and she would be standing before Allah, and many times her khadima would see the karamat of Hafsa radiallahu anha, that the oil has finished, but after that, even for hours, the lantern is giving light late into the morning. वो तेल तो कब का खत्म हो गया, लेकिन वो बत्ती बराबर जल रही है। ये उनकी करामत थी हजरत हफ्सा की। और हजरत हफ्सा हाफिजा, आलिमा, मुफस्सिरा। मोहम्मद बिन सीरीन को भी कोई सवाल पैदा होता तो हफ्सा के पास भेजते कि मेरी बहन को जाकर पूछो, और हफ्सा का इल्म मोहम्मद बिन सीरीन से भी ज्यादा था। तो ये वो पुरानी नेक
بیویاں ہیں تراویح کے لیے اس طرح اہتمام کرتی تھی، جمع ہوتی تھی، اچھی طرح پڑھتی تھی. میں نے ایک جگہ پڑھا یو ایس اے میں ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان سے شادی کر کے گئی، اس کے 3 بچے بھی ہو گئے. وہاں یو ایس اے میں مساجد میں عورتوں کے جانے کا عمومی رواج ہے، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر جاتی تراویح میں، علم ترا سے پڑھتی، لیکن اس کو مزہ نہیں اس میں قرآن سنتی لیکن مزہ نہیں آتا. اگر بچوں کے ساتھ گھر پہ پڑھنا ہو تو علم ترا سے پڑھتی. اس نے سوچا کہ یار مجھے حافظہ بننا ہے، تو اس نے اس سے شوہر سے مشورہ کیا. شوہر نے کہا کرو اگر تم سے ہو سکتا ہے تو. اس نے حفظ شروع کیا. She started her hifz. She would read to her husband in the evening, look after the kids during the day, memorize, and within about 2 years she memorized the whole Quran. And later on she would look after the kids. Her husband would go for his taraweeh and come back. She would put the kids to sleep. When he comes back, she would do her own 20 rakat taraweeh with full Quran Sharif. And she said قرآن شریف میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب مجھے یہ اس کا ڈپریشن کی تکلیف تھی، پتہ نہیں دماغ بہت یہ ہو جاتا تھا، تو آپ نے مجھے کہا کہ روزانہ 3 پارے قرآن شریف پڑھو، حافظ قرآن ہے وہ. تو میں نے 3 پارے پڑھنا شروع کیا. مولانا صاحب قرآن پاک کی تلاوت از دا بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ. اس سے بہتر کوئی گولی ہے ہی نہیں. اس کی تلاوت سے ایسی تھراپی ہوتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ کسی چیز میں وہ سکون نہیں. میں روزانہ 3 پارے الحمدللہ اہتمام سے پڑھتا ہوں. تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کچھ مجاہدے کریں، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کو بڑھائیں، اس کی ضرورت ہے. تو ابتدا میں تھوڑی مشقت ہوگی. beginning you'll have to struggle a little bit. when you get into the system پھر تم کو بہت مزہ آئے گا، پھر تم سے رہا نہیں جائے گا اپنا وہ وظیفہ پڑھے بغیر. میں ابھی حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب کا ایک رسالہ آیا ہے شب برات کی فضیلت حقیقت میں، اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے نیند آنے لگتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو اونگ آنے لگتی ہے، اور سکینہ خالہ آ جاتی ہے ہمارے سر پر، تو سکینہ خالہ سوار ہو جاتی ہے تو ایسا سکینہ نزول ہوتا ہے کہ فوراً سو جاتے ہیں. تو اس کا کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا اصل میں تمہیں اس کی قرآن پڑھنے کی اور نوافل پڑھنے کی عادت نہیں بنی ہے، اس لیے اونگ آنے لگتی ہے. اس کی عادت بنا لو تو پھر یہ اونگ اڑ جائے گی. تم اچانک ایک دم سے ادھر سے ایکسٹرا صوفی بن جاؤ کہ میں پڑھنا ہے، تو ایک دم سے تو چیز نہیں آئے گی، تو اونگ آنا شروع ہی ہو جائے گی. فرمایا کہ دیکھو ایک دفعہ جب عادت پڑ جائے گی پھر اونگ نہیں آئے گی، پھر لذت آئے گی، پھر مزہ آئے گا آپ کو اس کے اندر، اچھا لگے گا آپ کو قرآن پڑھنا، نماز آپ کو اچھی لگے گی اور مزہ آئے گا. اسی لیے قرآن نے کہا نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کو اٹھ کھڑا ہونا یہ نفس کو زیادہ کچلتا ہے اور اس وقت بات بھی سیدھی نکلتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اس میں یہی کہا ہے کہ بھئی رات کو جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، مائنڈ جو ہے سٹیبل ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے آدمی اچھی طرح تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اگر رات کے شروع میں پڑھنے جائیں گے تو چونکہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور اونگ سوار ہے تو نہیں پڑھ پائیں گے. لیکن رات کو تھوڑی نیند ہو گئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کے بعد اٹھ کر کے آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں ادھر ادھر کے خیالات وسوسے وغیرہ بھی نہیں آئیں گے اور اطمینان سے آپ تہجد اور اپنی تلاوت پڑھ سکو گے. اس لیے یہ فرمایا ہے. تو اس لیے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب نے فرمایا کہ اس کی عادت ڈال دو اور روز پڑھو اور پورا مہینہ پڑھو، پورا سال پڑھو، پھر دیکھو پھر تم کو کبھی بھی اونگ نہیں آئے گی. دیکھو اس کا الٹا دیکھ لو، جن لوگوں کو اس طرح فلم دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو ان کو فلم میں اونگ آ جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے. اور وہی آدمی صبح فجر کے لیے فوراً جھٹ سے اٹھ کر مسجد دوڑتا ہے کیونکہ اس کی یہ عادت ہے. تو ہم کو بھی اپنی ہیبٹ چینج کرنا پڑے گا. ادھر فلم اور ڈرامہ اور یہ چیزیں ان کی ہیبٹ چھوڑو اور قرآن شریف اور نوافل اور تہجد اور تلاوت اور تسبیحات کی عادت ڈالو.
پھر جو ہے تم کو ان تلاوت کے وقت، تہجد کے وقت اونگ نہیں آئے گی، بشاشت کے ساتھ تم اپنی تہجد پڑھ سکو گے. تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. حضرت نے اس کو سمجھایا قلت منام کہ بھئی اپنی نیند کم کرو، اس سے ظاہر پر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، باطن پر بھی. بہت زیادہ سوتے ہیں تو پھر سستی طاری ہو جاتی ہے، پھر کام نہیں ہو پاتا، اور بہت سونے میں ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اگر آدمی 8-10 گھنٹے روزانہ سوئے تو اس کی زندگی کا کتنا حصہ سونے میں چلا گیا ہے. قیامت کے دن پوری زندگی کا انالائز کیا جائے گا تو کتنے گھنٹے سوئے، کتنے گھنٹے کھانے پینے میں، پیشاب پانی میں نکالے، کتنے گھنٹے روزی کمانے میں، اور کتنی عبادت میں. تو عبادت کا پرسنٹیج تو بہت معمولی نکلے گا، شاید 2%، 5% عبادت نکلے گا. باقی 95% تو ہمارا سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا. اسی لیے ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تکثر النوم باللیل فإن كثرة النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ. پیارے بیٹے، رات کو بہت زیادہ مت سویا کر، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتا ہے. کیونکہ دن کو تو آدمی کوئی نیک عمل کرتا نہیں، کام کاج، بھگم دوڑی، بزی بزی بزی، جاب میں، بزنس میں. اب رات کو بھی سویا رہے تو اس نے نیکیاں کب کی؟ صرف فرض عبادت کی اتنی ہی نا، نوافل تو کچھ کی نہیں. نیکیاں بڑھتی ہیں نوافل سے. تو رات کو اگر بہت سوو گے تو نیکیاں کہاں سے آئیں گی تمہارے پاس؟ تو نیکیاں بڑھانے کے لیے رات کو اٹھ کھڑا ہونا، کم سونا یہ ضروری ہے. سلیپ لیس so you can gather more hasanat, accumulate more hasanat during your life. On the day of Qiyamah you can come as a rich man, a rich person, and not as a poor person. If you sleep too much you'll be really poor on the day of Qiyamah. You don't have any hasanat. So حضرت نے آج کے سبق میں یہی کہا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشائخ، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں کتنے مجاہدات کرتے تھے. حضرت شیخ کو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت شیخ روزانہ ایک ختم کرتے ہیں تو ہمارے حضرت بھی تو روزانہ ایک ختم کرتے تھے. ہمارے حضرت لیلۃ النور شروع کی تھی، اس لیلۃ النور میں حضرت خود 3-3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. ہاں، عشاء کے بعد حضرت قرآن شریف لے کر بیٹھتے، ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے اور بس اس کونے میں بیٹھ کے حضرت قرآن پڑھنا شروع کرتے اور پڑھتے رہتے. کسی سے بات چیت بھی نہیں، کوئی کلام نہیں، کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں، نیچے دیکھ کر قرآن پڑھتے رہتے. الف لام میم سے حضرت شروع کرتے، 3-3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ جاتے. یہ حضرت کی مجاہدات تھی. اور پھر روزے اخیر میں تو حضرت صیام الشہرین متتابعین توبۃ من اللہ پر عمل کرتے، یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے اللہ کے حضور میں توبہ کرنے کے لیے. مسلسل روزے وداؤٹ اینی بریک. کوئی مہمان بھی آ جاتا تو حضرت دوپہر کو ان کو کھلاتے لیکن خود نہ کھاتے. ایک دفعہ مفتی سعید پالنپوری صاحب آپ کے یہاں مہمان بنے تھے. حضرت کا اس وقت 2 مہینے کا مسلسل روزہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کھائیے ہمارے ساتھ. کہا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا ہوں. پھر مفتی سعید پالنپوری صاحب مہمانوں کے ساتھ کھا کے گئے. تو یہ روزے مسلسل، رات کو مجاہدات مسلسل، عبادت مسلسل. شروع میں تو حضرت بہت مجاہدہ کرتے تھے حضرت شیخ کی یہاں. میرے گھر میں مجھے حضرت نے ایک مصلی دیا تھا. حضرت نے فرمایا اس مصلی پر میں نے 3 سال تک تہجد پڑھی ہے میرے پاس وہ مصلی. تو تہجد پابندی سے پڑھتے تھے حضرت. یہاں حضرت زکریا مسجد میں رہتے تھے. حضرت نے اعتکاف فرمایا تھا اور پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا. حضرت شیخ نے کہا تھا وہیں رہو، وہاں اعتکاف کرو. تو زکریا مسجد پرانی میں حضرت نے اعتکاف کیا تھا. اس وقت کے لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں وہ اعتکاف. بڑا حضرت کا عجیب، حضرت کی جوانی تھی اس وقت تو، لیکن حضرت تو حضرت تھی. حضرت کا ایک مقام تھا، حضرت کی روحانیت تھی. تو یہ ہمارے مشائخ، ان کے مجاہدات، رات کو کم سونا، عبادت کا شوق دل میں. تو ہمیں بھی اس طرح سے مجاہدات کرنے چاہیے. لاسٹ ایئر ہم نے ہماری بیوی خالہ کو بلایا تھا تو انہوں نے وہ رمضان میں سہارنپور کا وہ سیناریو بیان کیا تھا سب کے سامنے کہ حضرت شیخ کے گھر میں حضرت شیخ کی بیٹیاں اور حضرت شیخ کے گھرانے کی خواتین کس طرح رمضان میں بزی رہتی تھی.
اماں جان بھی وہ قرآن شریف خوب پڑھتی تھی، 15-17 پارے تو ان کے ڈیلی یومیہ معمول ایزیلی ہو جاتے تھے. اور اماں جان تو وہ تراویح پڑھانے کے لیے وہاں سے وہ آتے، جوان لڑکے اپنی تراویح پڑھ کر یہاں آتے. تو تراویح میں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو حضرت شیخ کے گھر میں اماں جان جو ہے ان 4 رکعت کے درمیان بھی وہ رحل پر قرآن رکھا ہوتا اور لے کر قرآن شریف پڑھتے رہتی. پھر جب دوسری 4 رکعت شروع ہو تو بند کر کے نشانی رکھ کے پھر 4 رکعت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. یعنی قرآن کا اتنا ان پر ایک سمجھو کہ ایک جنون سوار رہتا تھا. حضرت شیخ کو ایک صاحب رمضان میں ملنے کے لیے آئے تو وہ مل ہی نہیں پائے. حضرت شیخ اوپر اندر سے لاک کر کے چاشت میں مشغول تھے. ظہر کا ٹائم ہوا، مسجد سیدھے چلے گئے، وہ نہیں مل پائے. سنت شروع کر دی، فرض پڑھی، اس کے بعد سنت شروع کر دی. حضرت شیخ لمبا 1.25 پارہ 1.5 پارہ اس میں تلاوت کرتے تھے. وہاں سے پھر یہاں آئے تو آ کے پھر حضرت نے نفلیں شروع کر دی. عصر کے لیے جب نکلنے لگے تو ان کو ذرا موقع مل گیا تو وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. کہنے لگے بھائی جی ایک بات سن لو، رمضان ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا. رمضان comes to us as well but it doesn't come like this fever. یہ تو اللہ کو فیور ہو گیا ہے، رمضان کا فیور لگ گیا ہے آپ کو. اللہ کرے ہم کو بھی رمضان کا فیور لگ جائے. تو یہ چیز ہے کہ بھئی کچھ مجاہدات ہوں، ریاضیاں ہوں، رمضان کے لیے اسپریچولی ہم ریڈی ہو جائیں. شعبان کا مہینہ ہے، کچھ روزے رکھ لیں تاکہ ہماری ٹریننگ ہو جائے اور سنت پر عمل بھی ہو جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. چونکہ یہ باتیں ہو گئی ہیں، ہونی تھی، میں نے عرض تو کر دیا. آگے میں 1-2 باتیں صرف بس 1 منٹ میں کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ لیڈیز کا بہت شکریہ. پچھلے ہفتے فرائیڈے کو وہ ثنا خان پروگرام ہوا تو اس میں ماشاءاللہ لیڈیز نے بڑا مجاہدہ کیا، ماشاءاللہ کمال کر دیا والنٹیئرز نے. اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ صاحب کی محبت کا خوب خوب بدلہ دے. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اس طرح ایفرٹ لگایا اور محنت کی. اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے. اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ تو سامنے ہے، تو رمضان میں انشاءاللہ ہم جو ہیں ایوری ویکینڈ پروگرام رکھیں گے. تو تھوڑا مختصر رکھیں گے، یہ لمبا نہیں، 1 گھنٹے کا صرف مختصر بیان کر دیں گے. تو میں 3 سنڈے یہاں ہوں اور آخری عشرہ I'm going to go to Canada, مدینہ مسجد for اعتکاف. تو for the first 20 days I'm here. So first 3 Sundays or maybe 2 Sundays and 1 Saturday 18th روزہ، تو اس میں ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. میں نے سوچا ہے کہ پہلا سنڈے جو ہے اس میں ہم بیان کریں گے دعا کے بارے میں، دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کے اثرات، تاکہ رمضان میں ہم کو دعا مانگنے کی توفیق ہو. دوسرے میں انشاءاللہ کچھ ذکر فکر کی بات کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرے میں اگر اللہ نے چاہا تو یا شروع میں کر دیں گے کچھ کویسچن آنسر سیشن، کہ لیڈیز جو ہیں اگر ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو برننگ کویسچنز تو ای میل کر دیں تو میں اس کو نوٹ کر دوں گا اور تم کو ان کے جوابات وغیرہ دوں گا. تو یہ پروگرام یہی ظہر بعد ہی رہے گا، مے بی 1:15 to 2:15. اس میں یہ بہشتی زیور وغیرہ ہم نہیں پڑھیں گے، اسٹریٹ پروگرام سٹارٹ کر دیں گے تاکہ اس میں زیادہ دیر نہ گزرے. اور انشاءاللہ 3 سنڈے رمضان میں ہوں گے تو اس کا پروگرام بھی ہوگا. آگے بس بات پوری ہو گئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہماری شب برات کب ہے؟ منڈے نائٹ ہے. ہاں جی، تو یہاں ہمارے HLC میں اسپیشل پروگرام ہوگا. حضرت اقدس مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم علی اللہ مراتبہم تشریف فرما ہوں گے. حضرت کا بیان ہوگا اور میں بھی آپ کی کچھ سما خراشی انگلش میں کر لوں گا. مولانا محمود چاندیا صاحب بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی انگلش میں تھوڑا بیان کریں گے. تو آپ جو ہیں اپنے گھر والوں سے کہیں یہاں بھیجیں کہ آئیں شب برات میں، اور آپ بھی گھروں پر ٹیون رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس رات تھوڑی بہت عبادت بھی کریں، تسبیحات ہے، تلاوت کلام پاک ہے، نوافل ہیں، دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، جو بھی نیک عمل ہو سکے اس رات میں کریں. اور اس کے بعد والے دن روزہ بھی رکھیں. یعنی ہمارے حساب سے ٹیوزڈے کو روزہ ہے تو ٹیوزڈے کو روزہ رکھیں. اگر منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے 3 روزے رکھ لیں تو سب سے اچھا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اگر 3 نہ رکھ سکے تو کم سے کم 1 رکھیں. اور اس کے علاوہ تھرسڈے بھی رکھ لیں، پھر اس کے بعد والے ویک میں بھی منڈے تھرسڈے رکھ لیں تو سنت پر عمل کا بھی ثواب مل جائے گا اور شعبان کے روزے کی سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور رمضان کے لیے پریپریشن تیاریاں بھی ہو جائیں گی. شہری کے لیے کچھ سودا وودا سامان وامان خریدنا ہے تو وہ بھی یاد آ جائے گا کہ بھئی ذرا وہ کیا کہتے ہیں
وہ شہری میں کیا کھانا چاہیے؟ پورج بناتے ہیں اوٹس، تو اوٹس خرید کے لا کر رمضان کے لیے بھر دیں، تاکہ شہری میں اگر پورج کھا لیں تو اس سے ذرا پیٹ میں ذرا سہارا رہتا ہے، اور شہری میں کیلا ویلا کھا لیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شہری میں چائے نہ پیئیں، کیونکہ چائے پینے سے پیشاب بہت ہوتا ہے اور اس میں جسم کا پروٹین اور طاقت جو ہے وہ ساری نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں غذا کا بھی خیال رکھیں، اچھی غذا کھائیں تاکہ دن بھر جو ہے وہ روزہ لمبا محسوس نہ ہو۔ بہرحال یہ چند باتیں ذہن میں آئیں وہ کر دی، انشاءاللہ 5-10 منٹ مختصر ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات اور بھول تو نہیں گیا؟ میں بھول گیا ہوں تو یاد دلا دینا ہے جی۔ درود شریف پڑھ لو، شارٹ ذکر کر لو، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري، الله ناظري، الله معي، الله حاضري، الله ناظري، الله معي، الله حاضري، الله ناظري، الله معي. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيम. अल्लाह दुआ से पहले दो अनाउंसमेंट में भूल गया कर दूं अपना। एक तो ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे 12th हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है मेमोरी लेन हॉल में 40 हदीस ऑन फजाइल एंड मसाइल ऑफ रमजान. It will be conducted by Hazrat Mufti Tahir Sahab, Ghazi Abadi, Saharanpur. I will be reading the Hadith Arabic and the translation, and Hazrat will be explaining the Hadith in Urdu, and I will summarize what he explains, inshallah. And at the end, the ijazat of Hadith, of the 40 Hadith and general ijazat will be given to the alims and alimas by Hazrat Mufti Muhammad Tahir Sahab, inshallah. So do try and come down next Sunday, Memory Lane Hall. Program will start after Zohar at 1 o'clock and we'll try to conclude by 3:30, inshallah. And there is registration for it, so we know how many people are coming. And there's £5 registration fee for early birds until Thursday. If you delay your registration after Thursday on a Friday, you'll have to give £10. So try and register early by Thursday and come down, inshallah. It's for both ladies and gents. In Memory Lane Hall, alhamdulillah, there's a partition in between. So the left side hall will be given to the ladies, and right side one near the kitchen will be for the gents, inshallah. So it's properly segregated, inshallah. Memory Lane Hall, which is just off Dean Road. So come down if you can, take some time out, study the 40 hadith on the Fazail and Masail of Ramzan, and benefit from Hazrat Mufti Tahir Sahab, inshallah. And second announcement, today's dawat is from our respected Hafiz Ibrahim Sahab, Ganchi's Ahliya Muhtarama Razia Paganji. You will have, inshallah, khaman and chatpati and jalebi from her, and also our respected Abdul Qadir by Malik and by Yunus, and Yunus's mother Fazila Abba has brought some samosas and rolls for you, inshallah. May Allah reward both of them with the best of rewards in dunya and in akhirat. May Allah be pleased with you. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. या रहमान राहिमीन, महज अपने फजल व करम से हम सब की मगफिरत फरमा दीजिए. Allah, forgive us all, have mercy upon us, shower your rahmah and mercy upon our hearts, accept our sitting over here, accept our tuta puta zikr, and give us maximum benefit from the zikr. Give us your qurb, your proximity, your nearness, your closeness. Give us your muhabbat, give us your ma'rifat. Allah, give us wusul ila Allah and keep us close to you. Allah, give us tawfiq to do lots of zikr, especially now and then during the month of Ramadan. Give us tawfiq to read lots of Quran. Give us tawfiq to keep nafil roza and then Ramzan roza properly. Give us tawfiq to follow in the footsteps of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Accept our sitting over here. Oh Allah, reward the authors whose books we have just read. Beheshti Zewar of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab Rahmatullah alayhi, and Path to Perfection of Hazrat Maulana Masihullah Khan Sahab Jalalabadi Rahmatullah alayhi. Allah, reward them for their efforts. Join us with our Kabir. Keep us on their path till our last breath.
and join us with them on the day of Qiyamah. O Allah, accept our humble efforts. O Allah, these ladies have come from far and distance. O Allah, reward them all for their efforts, their muhabbat. O Allah, give them your qurban, your ma'rifat. Make them from among az-zakireen Allah kasiran wa zakirat, and make them all from your special beloved ladies and your those who are واصلين, among those who are واصلين, كاملين, عارفين, ذاكرين, شاغلين, صابرين, شاكرين, الشاكرات. Allah, make them all from among them. Accept our humble efforts. Allah, have mercy upon the whole ummah. Forgive the whole ummah. Have mercy upon the whole ummah. Elevate the whole ummah. Protect the whole ummah. Guide the whole ummah. Allah, have mercy upon those who are affected by the earthquake in Syria and Turkey, and have, forgive all the marhumin. Allah, give them rank of shaheed, and Allah, those who are left behind, take care of them, protect them, provide for them. Allah, give them shifa, give them shelter. Allah, look after them, look after Turkey and President Erdogan Saab, and Allah, help him to pull the country through this calamity. And Allah, have mercy upon the Muslims, Ahlul Sunnah wal Jamaat in Syria, and Allah, protect them, take care of them, provide for them. Those who are making an effort and working hard to help them, Allah, protect them as well, and protect their good work. And Allah, have mercy upon all the Muslims around the world, north, south, east, west. Allah, and Ramazan Mubarak is in front of us. Allah, give us and all the Muslims the tawfiq to receive Ramazan Mubarak properly, to do istiqbal of Ramazan Mubarak, to welcome Ramazan Mubarak. Allah, welcome it by, Allah, keeping some nafil rosas from now, and reading Quran Sharif from now, doing zikr from now, and valuing the 15 days that are left for Shaban, and then keep us spiritually ready for the month of Ramazan. And Allah, give us the tawfiq, and give the whole ummah the tawfiq to fast throughout the month of Ramadan, to pray 20 rakat full tarawih throughout Ramadan, and to pray tahajjud namaz, to read lots and lots of Quran, to do lots of zikr and make lots of du'as. Allah, keep our iman strong, keep our aqidah strong, keep our love for you strong. Give us your love and the love of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and the love of our ulama, sulaha, mashayikh, ahlullah, and Allah, keep us close to our akabir in this dunya and in akhirat. Accept our humble du'as. Allah, be pleased with us. Allah, give us all the good things which your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam asked from you. Protect us from all the evils from which he sought your protection. Allah, those who have requested us for du'as, fulfill all their needs. Razia Appa just said, make dua for Ahmad Kala. Allah, fulfill their needs. Reward them for their muhabbat and efforts, and for providing this dawat. And all our, Ya Allah, friends, Allah, who help us throughout the whole year. Allah, reward them in full for their khidmat, their love, their muhabbat, their efforts, especially those who gave their time and effort during last Friday's program. Reward them all in full. Shower your Rahman mercy upon them. Accept them and accept their khidmat. Be pleased with them all. Allah, accept our humble du'as. Give shifa to those who are not well. Allah, cure them. Give them, Allah, shifa. Heal them. Remove their problems, calamities. Those who are going through tough times due to this Allah, crisis, Allah, help them. Provide for them. Allah, remove all the problems from our country and from around the whole world. Allah, and fulfill our needs. Accept our humble du'as. Take care of us. Protect us. Protect our deen and iman, and the iman of our children, our progeny. Allah, give us and all our children and all our nasl a life of taqwa and piety and constant awareness of Allah, and Allah, parhezgari, and give us life of goodness and khair, and keep us strong on deen and iman. Accept our humble efforts, accept our du'as, and Allah, be pleased with us. Those who are joined with us in this dua, Allah, fulfill all their needs in their hearts and minds. You know our needs better than us. You have the ability to fulfill them. Allah, fulfill all our needs. Accept our humble du'as. Be pleased with us. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.